عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے احباب ایک دفعہ تے ضروری سرکار دی بارگاہ چ حاضری پاؤ مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک جس ویلے پڑھو تے عقیدہ رکھو سرکار فرمیندے انی اسمع الصلاۃ اہل محبتی و عارفہ آج تواڈا تعارف ہے سرکار جس جگہ تشریف فرماؤ سرکار بذات خود تواڈا درود پاک سن رہے ہیں درود پاک بھی سن رہے ہیں اور جان بھی دیں تعارف بھی ہوگی درود پاک دا جس ویلے سناخاں ہوئے تلاوت اللہ ہوئے سٹیج تے سیکٹری صاحب ہوئے تے آواز آوے تے زبان کو جنبش رکھتی کرو سرکار فرمائے دیں میں اپنے غلام دا درود خود سن کتنا خوش قسمت ہے امتی کہ درود پڑھے تے سرکار خود سنن وعارفہم تے جان دے بھی ہیں جان دا وہ ہوندے جڑا چہرے کو ڈیدھا پیا ہوئے درود خاں اتنا خوش قسمت ہے خدا دی قسم چہرے کو خدا دیتے مصطفیٰ ہوں درود خاں کو دیتے مل کے پھر پڑھ لو نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آواز آوے پتہ لگے سونی سناخانی سونی تلاوت تواڈی حاضری سونی اللہ پاک لوگ آدن قبول ہوئے ایک گال نہیں قبول ہائی تے بن گئے سٹیجی سج گئے تسا بھی آ گئے ہو سارے بھی آ گئے یہ ڈیوٹی ازل تو لگی آئی توڑے دلیں کے محبت آئی نہ تے علامہ اقبال بھی اتھے بول اٹھ ادھے مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین فرمایا محبت کا ایمان اسے بندہ دے آئے کامل تے اکمل ایمان علامت ہی ہے کہ او دی رگ رگ کے محبت رسول ہوئے فرمایا قرآن پڑھ تلاوت کر نماز پڑھ جو بھی فرمایا
اے دا روح رواں آمنہ دالا تے درود خواہ جڑے درود پڑھ دن گھارے چوون سفرے چوون حضرے چوون تنہائیے چوون جتے بیٹھے ہوون نا میرے آقا آپ تے زبان فیض ترجمان توجہ فرما سرکار نے فرمایا جڑا میرے تے درود پڑھ دے انہوں ملدا کیا ہے حضرت صاحب فرمیندے پیان جڑا درود پڑھے سرکار او دے نال قیامت کو ہاتھ ملے سے فیضان سنت علامہ الیاس قادری اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر میں برکتاں فرماوے فیضان سنت اٹھا کے دیکھو میں دعوت دے سا چھوٹا ہے وڈا ہے مرد ہے عورت ہے درود پڑھیا کرو درود پڑھایا کرو گھر درود دا وظیفہ رکھ لاؤ بیماریاں بھگ ویسن پریشانیاں ختم ہو ویسن رزق وچ برکت آسی چہرے تے نور آسی قبر وچ حضور آسی محشر وچ سرکار دے کٹھے سرور آسی درود پڑھو اللہ اکبر سرکار کیا فرما رہے ہیں جڑے درود پڑھ دن سرکار انہاں کو تحفہ عطا کر رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا من صلی علیہ میہ سرکار فرماندن جیڑا میرے ہوتے درود 100 مرتبہ پڑھ توجہ ہے نا بھئی آپ نے نہیں سمجھا فرمایا فرق نہیں رکھا چودھری پڑھے تے غریب نہ پڑھے امیر پڑھے تے فقیر نہ پڑھے فرمایا من صلی علیہ تو آڈے جو جیڑا بھی اللہ اکبر اور درود پڑھتا ہوا ہے جن دل وچ محبت رسول ہے اے محبت رسول تو آنو بستر تو اتار کے تھے تریاں تے بٹھائے اور جڑے تری تے بیٹھن تری تے نہیں بیٹھے سرکار دا فرمانے فرمایا جڑے میرے ذکر آ کے باندھن او تریاں تے نہیں بیٹھے ہوں دے محمد فرمیدن جنت دی گلیاں چ بیٹھے سرکار نے فرمایا نا مررتو بریاض الجنت فرتا فرمایا جتھے ذکر خدا ہوئے ذکر مصطفیٰ ہوئے ذکر انبیاء ہوئے ذکر اولیاء ہوئے ذکر صلحہ ہوئے شہداء ہوئے نقبہ ہوئے فرمایا اتھے اللہ دی رحمت ہوں دیئے او جگہ دیڑی ہے جنت دے باغیں جو باغ بانوے میرے نبی سے نے فرمایا یارو ذرا غور کر کے میں ایک جملہ پھر بھی دیونا چاہتا فرمایا تو اپنے گھارج اگر درود پاک دی محفل بنے سے نا قرآن دی محفل سجے سے ذکر اللہ ہو سی ذکر رسول اللہ ہو سی ذکر امام الانبیاء ہو سی بل کیا ہو سی تیرا گھر جنت دا باغ بن جا سی بیٹھے ہو میری آواز سب نو پہنچتے رہیے نا فرمایا تیرا گھر بھی جنت دا باغ بن جا سی تیرے گھر جنت ہو سی اور تیرے ماں دے قدمائیں جی جنت ہے تیرا بابا جنت دا وسطی دروازہ ہے لیکن تو گھارے چ بے کے مولوی نہ سڑ پیر کو نہ سڑ سنا خان کو نہ سڑ اپنے بچے کو درود پڑھا اپنی بچی کو نعت جا سکھا اپنے اماں بابے کو سامنے بٹھا چہرہ انہاں دا تکیندہ رہے درود محمد دے بھیجیندہ رہے تیرے گھارے چ برکتاں ہو سن آسمان تو فرشتے لا سن آج اے ملاد منا لیا تو انو مبارک ہوئے اور تسا منایا کیوں ہے اللہ اکبر کہ رب نے ڈپٹی تو آڈے لائی فرمایا جلے تو آڈے گھر درود پڑی سی قرآن پاک پڑی سی ذکر اللہ ہو سی تو آڈا گھر جیڑا ہے وہ جنت بنوے سی اچھا ہونا میں ایک ہی پوچھتا جنت نہ اتھے شر ہے نہ فساد ہے نہ اتھے ڈر ہے نہ اتھے بیماری ہے نہ فسق ہے نہ فجور ہے فرمایا اللہ دی رحمت ہے نور ہی نور ہے فیض ہی فیض ہے فضل ہی فضل ہے لطف ہی لطف ہے گھارج آجی جی میں اتھے ذکر مصطفیٰ کریں دے پہ ہونا ایویں اپنے گھر آئے کی ذکر مصطفیٰ کریں جنن توارے گھرائیں ذکر مصطفیٰ ہو سی کالا جادو کہنا ہو سی ٹونے کہنا ہو سن نو سستے جھگڑے کوئی نہ ہو سن
دھی پتر دی لڑائی کوئی نہ ہو سی فرمایا میاں بی بی دا رولا کوئی نہ ہو سی کتھے آمنہ دا ڈھولا ہو سی اتھے بس رولا کیا ہو سی اے وقت دا تقاضا ہے یہودی نے جڑا موبائل وی سی آر یا دوجہ ٹک ٹاک شروع کرائے فرمایا اے ٹک مک چھوڑ دے کملی والے نال ایک مک بنا لے اللہ اکبر میرے نبی سے نے کیا فرمایا فرمایا گھرہ کو رونق بخشو رونق رنگ کرن نال نہیں ونج کے گلاب دا پھل بہترین کوئی سمبل یا کوئی ایویں گلدان نہ رکھو فرمایا قرآن نہیں پیا تیرے گھر میں نبی نال محبت ہے تے اپنے گھرہ کو رونق بخش وال تیرے گھر ٹونے ٹبانے کوئی نہیں تیرا روزی بنہنالا کوئی نہیں فرمایا جتھے ذکر مصطفیٰ ہوئے اتھے کیوں نہ رحمت خدا ہو اچھا اپنے گھرہ کو جنت نہیں بڑھائی میں ایک پیغام دیونا چاہنا بڑا افسوس ہے یہ المیہ ہے خدا دی قسم ذرا میں تو کو مدینے تے ہوں ایک ہستی دا نا دسا جیڑا صوفی بھی ہے پہلا صحابی بھی صوفی بھی ہے صحابی بھی ہے نبی دا غم خار بھی ہے محرم راز بھی ہے یار غار بھی ہے یار مزار بھی ہے عتیق بھی ہے صدیق بھی ہے شفیق بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے غلام بھی ہے میرے نبی دی محبت دا دعوے دار بھی ہے اور ختم نبوت دا پہلا پارے دار بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ سیدنا صدیق اکبر دی زندگی دے جس نے گھر بھی قربان کیتے مال بھی میرے نبی دے قدمیں چ رکھ دیتے سارے کنبے کو نبی دا غلام بنا چھوڑے پیسہ بھی ہے امارت بھی ہے پھر نبی دی غلامی دا پٹا جو گالج پائے نا ایک وقت ایسا آئے صدیق اکبر ٹاٹ دا لباس پا کے بیٹھے اللہ اکبر ٹاٹ دا لباس اے بٹن ڈبل نہیں لگے ہوئے ککر دے کنڈے لگے کتھائیں ٹاکی چمڑے دی ہے کتھائیں کپڑے دی ہے بوریت دا ٹاٹ دا لباس ہے میرے نبی دی کچہری ہے چاہے میرے نبی دے سامنے ہے میرے آقا دی اکھاں چانس ہوا کہ ایک وقت آئی اتنا تجارتی مال اٹھ جڑیاں انہوں مدینے چو نکل دیاں مکہ دی ہک پہاڑی تو نکل دیاں باہر وادی تک قطار ہوں دی آئی شام دے بازارے سیدنا صدیق اکبر تا مال ہوندہ ہے تجارت بھی ہے امارت بھی ہے قوم دی سرداری بھی ہے سب کچھ کٹھی کر کے کملی والے دے قدمیں تے رکھ چھوڑا اور سیدنا صدیق اکبر نے سوچا کیا کہ تھائی میری امارت یار دی محبت اچ آڑ نہ بڑھ بنے کہ تھائی میرا پیسہ کہ میرے قوم دی سرداری کملی والے دی محبت تے آڑ نہ بن جاوے سبحان اللہ ذرا غور تے کرو خدا دی قسم سیدنا صدیق اکبر سب کچھ قربان کر کے جل ٹاٹ تے بھورے دا لباس پا کے آئے میرے نبی دی اکھاں چانسو آگئے اللہ اکبر فوراں جبریل تشریف لے آئے توجہ ہے بارہا سنا اسی سیدنا جبریل تشریف لے آئے اللہ اللہ اکبر اج جبریل نورانی شکل نہیں آیا یاد رکھو جبریل آئے جیوے صدیق اکبر ٹاٹ تا لباس پائی ودے آج جبریل بھی وہ لباس تنظیم کی اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر کو نے میرے آقا فرمیدن اے جبرائیل آج او حایت کوئی نہیں او لبادہ کوئی نہیں آج او لباس کوئی نہیں آج تیرا لباس ہی بھی ہے آواز آئی عرض کی تھی یا رسول اللہ آج ستاڑے یار صدیق اکبر دے ادا رب کو پسند آئیے حکم دیتے کہ سب آسمان والے فرشتے آج ایو لبادہ اوڑ لو اور جناب
جملہ توڑے سماعتاں دی نظر کرے نا میسج دیتا کیا پیغام لیتا آدھے زمزم دا پانی زمزم دا پانی سونے تو آر دیو عمرائیوں جیتے نب جانی سونے تو وار دیو صدیق اکبر دیکھ جمعے نے چاہواز آئی کل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا میرے نبی دے غلاموں اللہ نے جبریل بھیج کے قرآن میرے مصطفیٰ کو سنایا فرمایا اپنے انہا سارے غلامہ کو آکھ دو فرمایا جیڑے رب رب کر کے رب دے محبوب بڑھن دے دعوے بیٹھے کرے دن فرمایا انہا نو سونے آن دس دے تیرے سینے چے انہا دے سینے چے فرمایا کملی والے آ تیری محبت پیدا ہو جاوے فرمایا میں رب انہوں محبوب بنا دے فرمایا محبوب خدا بنان واسطے ضرورت کیا ہے فرمایا کملی والے دے دروازے تے آ جا اور خدا دی قسم تے جیڑا درود پڑھ رہی ہے میرے نبی کیا فرما دینے فرمایا درود پڑھن والے کو خوشخبری دے رہے ہیں فرمایا من صلی علیہ میاتن فرمایا جیڑا میرے 100 دفتہ درود روزانہ پڑھ دے فرمایا انعام کیا مل دے فرمایا انعام مل دے محبت رسول دے بدلے فرمایا قطب اللہ بینا اینہے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے فرمایا جبریل اے فرشتے جا اے میرے محبوب دا غلام میرے تے درود او دے تے درود پڑھ رہی ہے تو جاؤ دی پیشانی تے لکھے آ مولا کیا لکھے آوا فرمایا براتم من النفاق و براتم من النار فرمایا جاؤ میرے نبی تے درود پڑھن والے دے پیشانی تے لکھ کے آؤ خدا دی قسم جیڑا درود پڑھ دے اور فیضان سنت دا میں ہو واقعہ توڑے نظر کرن لگا مترف نامی غلام ذرا توجہ تے کر اجنو ووٹ دے میں وہ ہاتھ نہیں ملاندہ ووٹ لبڑے ہومن تتنو جناب جتھے مل سی جپی پاکی ووٹ جدو لے لین فرمایا اج تنو نال نہیں لان دیکھ خیال نہیں کردہ ذرا غور کر میرے نبی فرمانے نے فرمایا میرے نبی فرمایا میرے غلام میرے امتی فرمایا میرے تے درود پڑھیا کر دن ہوئے یا رات ہوئے صبح ہوئے یا شام ہوئے تنہائی ہوئے یا جلوہ نمائی ہوئے فرمایا جدو درود پڑھ دیں فرمایا میں محمد سن دا اور اللہ انعام کیا دے دے فرمایا لکھ دے او پشانی دے فرشتے آکے خدا دی قسم لکھ دے اے درود پڑھن والا کدے جہنم میں چینی جائے گا تے منافق ہو کہ وہ نہیں مرے گا مترف نامی شخص روز میرے نبی تے درود پڑھ دے ہیں بھئی درود پڑھیا کرو خدا دی قسم ایسا تیر نہیں کھا دے تلوارہ نہیں جھلیاں گلے نہیں کٹائے صحابہ کو دیکھو جنہ سینے دیتے نیزے جھلے تلواراں دے وار آئے فرمایا گھر قربان کیتا پر کملی والے دین نسبت ختم نہیں کیتی فرمایا دامن و بستہ رکھے فرمایا پھر عالم کیا آئی فرمایا موت پچھے آئیے میرا مصطفیٰ پہلے مترف نامی شخص ملاد جامن والے ہو اے پھر تانو جناب پھر میسج دے رہے ہیں درود دی محفل سجا جڑے بندے کھارے درود پڑھ دن اتے بہار چوک میرے ایک دوستان سن 81 دے اندر صبح دی نماز مسجد پڑھ کے گھر آنا بیوی بچے نے ایک نماز پڑھ لینی پڑھ کے جناب او دا طریقہ کیا ہی
سعید شاہ صاحب پھر ملاقات نہیں ہوئی لیکن اندے گھر دا طریقہ کیا آئی فیصل آباد آئی اتھے ٹین ملت ملازم آئی لیکن طریقہ کیا آئی صبح دی نماز گھر پڑھ کے واپس آمنا قرآن دی تلاوت کرنی تلاوت کر کے پھر درود پڑھنا تسبیح کھول کے سرکار دے درود و سلام فرمایا پھر کھڑے ہو کے او دی بیوی بھی کھڑی ہو کے بچے بھی کھڑے ہو کے آپ بھی نال کھڑے ہو کے دل پڑھ دے یا نبی سلام علیہ خدا دی قسم اندے گھر روزانہ میلاد آئی اج جناب کوئی دکان کھولنی ہوئے اندے ہوتے ربن کٹا ویندہ بھی 7 سالہ جشن منائے جا رہے ہیں دورہ حدیث کیتا ویندہ بھی فرمایا یوم دفاع منایا جاندے یوم آزادی منائی جاندی ہے فرمایا انہیں تے کوئی قدغن نہیں لگتا اعتراض نہیں جناب یوم تکبیر منایا جاندہ ہے کیا ہے کہ جناب تسا ایک بہت بڑا جناب آلہ بنا کی دے جڑا توڑے کم نہیں آیا یوم تکبیر منایا جاندہ ہے لیکن یاد رکھو جندے صدقے سانو چہرے سلامتن فرمایا یوم امام الانبیاء مناون تے پابندی گورنمنٹ ساڑے تے پابندی کیوں پابندی وجہ کیا ہے آج تسا کٹھے ہو کے دس چھوڑے کہ نبی دے غلام آج ممتاز قادری کلا نہیں اتھے بیٹھے ہوئے ہزارہ ممتاز قادری بن سکتے ہیں غازی علم دین شہید بن سکتے ہیں فرمایا خاتم حسین رضوی بن سکتے ہیں دوستو ذرا غور کرو انگریزی تعلیم بھی دو لیکن دین دی تعلیم دے کے کملی والے دا غلام بھی بنا چھوڑ علامہ الیاس قادری روایت لے کے آئے مترف نامی جا میرے نبی تے روز درود پڑھ دے جدوں رات ہو دیئے موبائل نہیں دیکھدا یا ٹک ٹاک تے نہیں لگدا ساری رات وقت ضائع نہیں کردا مسجد چوے تے نماز پہلی صف کھڑا ہوندا ہے جدوں گھر واپس آندا ہے فرمایا بستر تے دراز ہو کے درود و سلام پڑھدا ہے اللہ اکبر اور سرکار فرمانن اسمع صلاۃ اہل محبتی فرمایا جڑے میری محبت کرنا لیں اندہ درود میں سن رہا ہے لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار پہ پیچھے پتہ نہیں لیکن یاد رکھو احمد رضا خان بریلوی تھے بول اٹھے آپ فرمانے نے دورو نزدیک کے سننے والے وہ کار مل کے جا پڑھو دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام فرمایا ایک خدمت خیال کر دوریاں اے فاصلے اے وقت اے زمان تے مکان دی قید تیرے واسطے تے میرے واسطے فرمایا میرے نبی ہر مقام ہر جگہ ہر گھڑی موجود ہیں نہ آپ دی وجہ تو مدینہ خالی ہے نہ کہیں غلام دا سینہ خالی اللہ اکبر دوستان محترم جڑے آدھے نبی کو دیوار تو پیچھے پتہ نہیں لگ رہا توجہ کر سو معین نواز کاشفی ایک روایت کہنا ہے جو ہے اللہ اکبر میلاد چاون والے ہو تہیہ کرو اور اے بھی ایک ارادہ ایک اور بھی کر لو اپنے گھروں کو جھنڈیاں نال سجاؤ توجہ ہے بڑے گھریں پتہ لگے کہ نبی دا غلام ہے اے میلاد پر آمن والا ہے میلاد آمن والا ہے میلاد دی خوشی مناون والا ہے میلاد سنان والا ہے سناون والا ہے خدا دی قسم ہارون رشید امیر المومنین ہارون رشید انہیں سیر کردے نا سفر کیتا تے آیا کتے ایران دے وچ آیا توجہ ہے اللہ جدو ایران چایا نا
باغات دیکھے محلات دیکھے اجڑے ہوئے تے کسرا دے محلے چی آ گیا جتھے کسرا دا محل آئی نا ہارون رشید اتھے آئے دیکھیا وہ محل کھڑا ہے لیکن وہ 14 کنگرے سرکار دی ولادت علی رات وہ ڈھائے پہ انہ جڑے 14 کنگرے وہ اومے کھڑے ہیں اپنے غلام کو منشی کو وزیر کو آکھیا یار ایک گندے لگ دے پہن توجہ چاہسا کسرا دے محلے چاہیا 14 کنگرے ڈھٹے پہن ہارون رشید آکھیا گندے لگ دے پہن یہ سارے ہی ڈہا چھوڑو تے وزیر بھی ہائی عاشق مصطفیٰ بھی ہائی محب بھی ہائی غلام رسول بھی ہائی انہاں کیا ہارون رشید امیر المومنین ایک کنگرے ہور دی ڈہاونے ایک کھڑے راون اسا آمن آلیا نسلہ قدس ہے سو کہ ایک کنگرے زوف یعنی کمزور ہو کے نہیں ڈھٹے کملی والے دی آمد تے حیبت تو ڈھٹے انہاں کنگریاں کو اسا قیامت تک اپنے نسلہ قدس ہے سو دوستان محترم تو سبھی اپنے گھر جھنڈیاں لا کے اپنے بچے کو ڈسو کہ اسا یہ جھنڈی جڑی لائیے جس نبی تے صدقے سارے چہرے سلامت ہے نہ سونا دی خوشی منا رہے گھرہ کو مزین کرو خدا دی قسم قبر تواڈی مزین ہو سی مترف جوان روز درود پڑھ دائے اللہ کرے تو میں سارے مل کے اپا درود پڑھ لوں ساڑھے گھرائیں درود ہوئے ٹی وی نہ ہوئے ڈشن ٹینے نہ ہوئے انڈیا دے گانے نہ ہوئے خدا دی قسم فیضان ہے سنت یعنی اتاری صاحبان دا او جڑاؤ کیڑا چینل سے دعوت اسلامی آلہ گھر چلاؤ بچیاں نو دکھاؤ بیبیاں نو دکھاؤ سارے نو دکھاؤ فرمایا نبی دی محبت صورت بھی بنسی سیرت بھی بنسی نبی دی سینے چ محبت بھی آسی مترف نامی شخص جنن درود پڑھ دے خدا دی قسم ایک لیاڑے قسمت انگڑائی گھی دیئے درود خان درود پڑھ دے اجا آنکھ لگ دی پئی آئی لیکن مقدر جڑیے مدینے والے نال نہ نیٹ ہائی نہ موبائل ہائی خدا دی قسم میرے نبی سن دے بھی ہیں آدھے بھی ہیں مقدر ہو دی جاگ پئی او دا گھر معطر ہو گیا وسیط فراخ ہو گیا سبز پالکی ایک اتریے فرمایا مطرف نامی شخص دے گھر دے اندر فرمایا جلے اتری فرمایا سونے لباس والا نورانی ہستی تشریف لے آئے فرمایا مطرف دیکھ ماہ مدن گورا سا بدن ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں اللہ اکبر میرے نبی درود پڑھانا لے کو جان دیں توجہ معین واز کاشوی فرمیندے دیکھ لوگ آدھیں دیوار تے پچھے نبی کو پتہ نہیں توجہ ہے نا بھئی لیکن یاد رکھ زمین دے ہوتے اگر کوئی خاتون اللہ کرے ایسا نہ ہوئے کوئی بی بی اگر اپنے شوہر نال بے جا لڑ دی پئی ہوئے ملامت کریں دی پئی ہوئے ناشکری دا اظہار پئی کریں دی ہوئے فرمایا پہلا اسمان دوجا اسمان تیسرا اسمان چوتھا اسمان سب پردے ہٹویں دن سدرۃ المنتہا دے قریب جنت چہور محل چو نکل بیٹھے ہو محل چو نکل کے بہر جھانک کے زمین والی اس عورت کو دیئے کملی ہو گئی ہیں اے تیرے کول چند جہاڑیاں دا مہمان ہے چند دیاں بعد اے میری اغوش جو سی خدا دی قسم جڑے نبی دے نور چہور پیدا تھائی او جنت رہ کے زمین تے رامن والی عورت دی آواز سن سکتی دیئے میرا محمدی تیرا درود مدینے سن سکتی دیئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت
انتظامیہ دی گزارش ہے درمیان دے وچوں تھوڑا جہاں رستہ بنا رہے سو تاکہ قبلہ پیر صاحب دی آمد تھی نہیں پئی ہے تھوڑا جہاں رستہ بنا رہے سو تے محبت نال ایک دفعہ ول نعرہ لے سو تھوڑا جہاں رستہ درمیان دے وچوں بنا رہے سو اب محبت واسطے اللہ سلامت رکھے تاجدار ختم نبوت اپنی نگاہاں اسٹیج وال رکھے سو انشاءاللہ ہنے شاہ صاحب دی آمد تھی سی تسا انہاں دی زیارت ہی کرے سو آج تسا جلالی خطبہ جڑا سن سو انشاءاللہ رات کو نیندرے چوٹ کے 800 لبیک یا رسول اللہ محبت نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ اللہ اکبر آہن بھائی ایک روایت چھوڑو جڑے آدن نبی دیوار تو پیچھے نے میں دو دیوار کیڑیے جندے کو لور خود رب نہیں لکیا بھائی کیڑی شاہ لکیا اللہ اکبر توڑے گھریں زمین دے ہوتے اے مرغے جڑی آزان دے دن توجہ ہے مرغے آزان دے دن نا پر ساکو نہیں سنی دیا مسیطہ اچھازان ہوئے ساکو نہیں سنی دی تو مرگیاں دی کڑھن ہو سکتا کاش خدا دی قسم جی میں ایسا جمعہ دے کٹھے ہونے ہیں عیداں دے کٹھے ہونے ہیں جی میں محفل میلاد دے کٹھے ہونے ہیں اگر مسجد ایک ایسا سارے نبی دے غلامی میں کٹھے ہوئے جو یہودی اپنی موت آپ مر جاس اپنے اندر جرت پیدا کر احساس پیدا کر بابا خادم حسین رضوی تھوڑا سا عورتیں نہیں لا کے گیا ہے جی تے کچھ جگہ کے گئے پھر بھی جاگ آؤ توجہ کر زمین تے اے مرغے جڑے تیرے کھڈے تیرے ڈربیج اے جڑے ڈھکے پہننا اے اذان دے دن کس ویلے دے دن بزرگاں کو پتہ پڑھیا کر اللہ اکبر مطرف نہ میرا واقعہ سن مطرف لیٹیا توجہ ہے نا بھئی اتنے تک سرکار تشریف لے آئے مطرف اپنے بستر تے لے آئے درود پڑھ دے اکھاں باندھنے خدا دی قسم میرے نبی خود تشریف لے آئے مطرف تے اکھاں کھل گئیاں میرے نبی نے فرمایا مطرف ادھر آ قریب آ اے اپنے ہوٹھ میرے قریب کر جڑے ہوٹھا نال تو میں محمد تے درود پڑھ دے میں نبی خود تیرے ہوٹھا دے بوسے لے لوں اللہ مطرف شرما گئے پریشان ہوئے سونیا میں معذور میں ایک بشریت دے لبادج سونیا میں اس قابل نہیں کہ تو کملی والا میرے ہوٹھا دے بوسے لمیں فرمایا تھوڑی تھوڑا ہچکچاہٹ کی دیئے پر میرے نبی نے جلدی جلدی پکڑ کے آپ نے خدا دی قسم انہیں رخسار تے بوسا دیتے مطرف نامی شخص دے کئی عرصہ گزر گئے فرمایا میرے نبی دے لبا دا بوسا گھنن دی خوشبو ختم نہیں جیرا نبی دا درود پڑے تے اس دے ہوتے اللہ تعالیٰ دا اتنا احسان ہو دے تے جیڑا ملاد مناوے ٹائم ہے سناما چھوٹی جی گل توجہ خدا دی قسم ابھی عامر فرماندن ملاد چاون والے ادھرا غور کر کے باوے فرمایا ملاد منامن سنت خدا سنت مصطفیٰ سنت انبیاء سنت صحابہ سنت اولیاء فرمایا اندے بدت کوئی نہیں شرک کوئی نہیں یار دے ترانے رب بھی چاندہ ہے تو بھی اپنے گھریں میرے یار دے چرچے کیتے کر اللہ اکبر ابھی عامر فرمائن مسجد نبوی توجہ ہے نا بھئی مسجد نبوی میں بیٹھا فرمایا صحابہ بھی بیٹھے اتنے تک پردہ ہلے حجرے وچوں سرکار تشریف لے آئین آمنہ دلال سامنے آئین
آ کے سارے درمیان آ کے بہ گئے سر جھکائے نے سر جھکا کے کنیکشن ملائے نے وال فرمایا ثم قام میرے نبی کھڑے ہو گئے اسوی ادبن احترامن کھڑے ہو گئے فرمایا پھر میرے نبی چل پے مسجد نبوی تو باہر نکلے اسی بھی پیچھے نکلے سرکار چل پے اسا پیچھو چل دے سرکار اس گلی چو اس گلی چو یہ گئے وہ گئے نہاں ہو گئے فرمایا سرکار اتنے رفتار چلے بھی آرام نالن لیکن اسا مل نہیں سکے حضرت آمنہ حضرت حلیمہ سعدیہ ایک بڑا واقعہ سنایا فرمایا جھولے میں جنن سمایا سرکار نو بچپنے دے عالمت فرمایا میں واپس جو آئی سرکار پنگوڑے چو نکل کے کھٹ تے بارو کڑن میں آئی کی تائیں ڈھے نہ پوون میں جے اس پاسے آئی تے سرکار اس پاسے چار پائی دے میں جے چار پائی دے اس پاسے آئے سرکار تکے تکے اس پاسے آ گئے حلیمہ سعدیہ کیا فرما دیا میں پھر توڑی کی تے میرا لال ڈھے نہ پوے اللہ غیب تو آواز آئی حلیمہ اے ڈھاون نہیں آیا ڈھٹایا کو اٹھاون آیا میں دوڑی پکڑن واسطے حلیمہ سعدیہ کیا فرما دیا میں دوڑی میرا نبی اگلے کونے میں کو سا چڑھ گیا میں رک گئی میں کہ میں نو ملن نہیں دیندہ غیب تو آواز دیون والے نے دسیا حلیمہ اندی ٹور کو جبریل نہیں مل سکدا تو کڈن مل صحابہ دن سرکار چلے مدینے دیا گلیاں خدا دی قسم نبی پاک ایک گلی چو چل دے اساں چل دے اچھا یاد رکھو اساں اے صحابہ آدن جی میں تُدا پوچھتے ہو نمبردار صاحب کو کڑائیں ڈٹھے ہوئے ہوٹل دے ڈٹھا ہوئے دکان دے ڈٹھا ہوئے فرمایا نہیں تیرے میرے نبی دی عظمت اور شان دیکھ میرا نبی جڑے راما تو لنگ ویندائی کہے دیتی ہے راہیں کہ گزرا ہے ماں جبی اس راہ گزر سے اللہ اکبر راما نسے دیان اللہ اکبر کہ سرکار اس راہ تو گزرے ابھی عامر فرمائے سرکار گلی تو چل دے مدینہ دے ایک کونے تے گئے دیواراں سونیاں پردے لٹکے ہوئے دروازے تھے ایک جا کے دروازے دے سامنے سرکار کھڑے ہو گئے توجہ ہے نا بھئی سرکار کھڑے ہوئے اسی بھی پیچھے کھڑے ہو گئے اندر بے کے آواز کچھ آ رہی ہے کوئی دوست بول رہی ہے ذکر مصطفیٰ دا ہو رہے اللہ اکبر صحابی کیا دسینن فرمایا سرکار دروازے تے کھڑے اندر گفت و شنید ہوندی رہی سرکار دا ذکر ہوندہ رہا اللہ کرے ساڑھے ہر گھر ملک پاکستان تمام گھر گلی کونا کونا ہر ویڑا ہر کوریا ہر کوٹیا ہر جھوپڑی ہر گلی ہر کمرے ذکر مصطفیٰ تو کریا کر صدا مصطفیٰ مصطفیٰ وجہ ہے کریا کر تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ تیرے تو غم پرے رہنگے جپیا کر تو صدا نام مصطفیٰ او تیرے کاسے بھرے رہنگے نبی دا ذکر کریا کر سرکار باہر کھڑے صحابہ دے نسم بیٹھ ابھی عامر دا او گھر اللہ اکبر سرکار تھوڑی دیر بعد دستک دیتی دروازے تھے اندر گفت و شنید دیکھے ایک چھوٹا بچہ 10-12 سال دا دروازے تے آئے اللہ اکبر دروازے تے آئے دروازہ کھولیا جے پردہ ہٹایا تے کملی والا سامنے نظر آیا اللہ اکبر کتنے خوش قسمت لوگ اسن انہاں دی قسمت تے ناز کروں کہ سرکار ان دے گھر گئے آج بھی جیڑے گھر درود پاک ہوئے اچھا میں نا بعض اوقات سوچے نا
کہ میں نے کوئی بندہ ایک گھرے آکھے شاہ صاحب فلان ہے سرکار دا دیدار کیتا فلان ہے امام بصیری نے دیدار کیتا اللہ مولانا عبد الرحمن جامی نے دیتا کتنے دا نا گیا تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب آپ نو بھی سرکار دا دیدار ہویا اللہ اکبر آپ وے کھٹے تے فرما دینے کوئی مثل نہیں جانی دی خدا دی قسم اکھ غیر والی بند کر او اکھ بنا جیڑی یار دا دیدار کراوے اکھ خراب ہوئے تو ڈراب پا ڈاکٹر کھل جاؤ اے دل علی اکھ کھلامنی ہوئے کاظمی کریم جائے جوان دے ہاتھ دے فرمایا دل دی کوٹھی صاف کر اب فرماندن نے کوئی مثل نہیں جانی دی او دی کیڑا ریس کرے او رب قسمہ کھاوے جدی جوان پھر فرمایا کوئی مثل نہیں جانی دی اللہ اکبر تو پھر فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتجال ماشاءاللہ محبت نال سید دا کھڑے تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فخر السادات قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب جلالی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سید شبیر حسین جلالی تصویر سید غلام مصطفیٰ بخاری تصویر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بخاری جو دوست باہر کھڑے ہیں وہ بھی تشریف گھرنا میں کیونکہ سید میرے محسن میرے دوست مربی علامہ صاحب تشریف کرنا ہے ابھی عامر دے لڑکے نے بہر دروازہ اپن کھڑے سے نا دستک ہوئی بہر آئے دروازہ کھول کے پردہ ہٹا دے ڈٹھے سے نا کرندہ بیٹھے نا جیندہ ملاد منائی بیٹھے وہ دروازے تے کملی والا آگی جیڑا گھر ملاد مناوے وہ دے گھر کملی والا آندہ ہے تشریف لے آندہ ہے شرط ہے کہ تو اپنے سینے کو نبی دی محبت مدینہ بنا بھج کے ابھی عامر بہر آئے میرے نبی دے قدم بوس ہوئے جلے آپ اندر اندے ویڑے تے داخل ہوئے نا تیرے قدماں میرے گھر کو چمن زارے ارم کیتے پہلے آدھا کھڑائی ازل تو ہائی بیڑھا سکدا تیرے نقشے قدم کیتے جیڑے نقشے قدم عرش تے ہی لگ دے میں لا مکانہ تے بھی لگ دے میرا ویڑھا بھی سکدا پی آئی سونے ہون میرے گھر تو آ کے کرم نوازی کیتی ہے اللہ تیرے قدمہ میرے گھر کو
چمن نظارے ارم کیتے فرمایا آدھا کیا ہے ابھی عامر سونے پہلے تو سکدام تیرے قدمہ واسطے ہون میرے گھر دی ریس جنت رب دی کڑی کرے دیئے جو محمد جو جلوہ نکائی کرے میرے نبی کو بٹھائے سے کہہ ہی اپنے جانے دے کلی دے تھے چار پائی لکھیں دے سرکار کو بلہا کے نا آخری جملے عرض کریں دے سونا اے میرے رشتہ دار ہیں اے دوست ہیں اے محلے آلے ہیں اے صحابہ ہیں توڑے غلام ہیں انہاں کو سڑائی بیٹھا اپنے گھر دی تیری رونق بڑھائی بیٹھا اے ملاد بڑھائی بیٹھا میں کوئی غلط تا نہیں کیتا سونا میرے کو غلطی تا نہیں کی تھی گئی کوئی میرے نبی نے اے نہیں فرمایا ذکر اللہ دا کر رہے ہیں میرا کیوں کیتے میں تو آنی طرح استغفر اللہ اللہ اکبر فرمایا نہیں پیر کبیر شاہ چورے شریف والا نے بڑی پیاری گل کی تھی آپ فرمیدن مولوی بھول گیا میں پوچھا ہوئے کیوں آتا ہے اپنے ورگا ہوں آکھا میڈا ہاتھ تھے نبی دائی ہاتھ تھے مائیں دے دا نبی دے تھے میں انہوں آکھا کملے تیڑا ہاتھ تھے تو ہاتھ حلاوے تے حرکت ہوئے میرا نبی ہاتھ حلاوے تے برکت ہوئے اور تو چلے تے کہیں کو نہ بھاوے میرا نبی چلے تے رب بیٹھا قسمہ کھاوے تو پتر کو سڈے تے بے فرمان ہوئے میرا نبی سڈے تے جبریل دربان ہوئے اور تے کو پسینہ تے بدبو ہوئے میرے نبی کو پسینہ تے جنت دی خوشبو ہوئے خدا دی قسم تو بولے تے قصہ کہانی بنے میرا نبی بولے تے آیت قرآنی بنے اللہ میرے نبی دی عظمت رب نے کوئی پیمانہ کوئی ڈیجٹ ہندسہ کوئی سکیل کوئی زبان رکھی نہیں جڑے میرے نبی دی عزت کو عظمت کو شانہ کو نہ ناپ سکے نہ تول سکے فرمایا بس شیخ صادق گالی مکا چھوڑی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر انہیں آخری عرض کیتا سونا میں توڑے گھر اتریاں مچھائیں دوستاں کو سدے ذکر توڑا بیٹھا کرے نام توڑے شمائل توڑے خسائل توڑے فضائل بیٹھا بیان کرے نام میں کوئی غلط تا نہیں کیتا آپ نے فرمایا ابھی عامر ارے پکڑیا میرے نبی نے ابھی عامر کو اتھائیں بیٹھے ہوئے انہیں انگلی دا اشارہ کیتا فرمایا دیکھ ان اللہ فاتحہ کلو باب الرحمہ تیرے گھر ایک میڈا ذکر تے ملاد تھے رب نے سارے رحمت تے دروازے تیرے وقت کھول چھوڑ میرے نبی سے دی بارگاہ جو سرز کیتا سونا ایک اللہ ملاد میں منائے اے رب دیا نعمتہ میں کو نصیب ان کے بے کوئی میرے نبی سے فرمایا جیڑے گھرے چی میرا ملاد ہو سی وہ گھر آباد ہو سی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اذا تقاضائے ہیں اپنے گھر ایک ملاد بھی مناؤ اپنے بچیاں کو روح شناس بھی کراؤ 12 ربیع الاول دا جلوس آندہ پہ تے بڑھ چڑھ کے حصہ لاؤ نبی دے غلامہ آلا اوہو اپنی عزت تے شان اوہا حاضری دیو اور دعا کرو کہ قادیان توڑے جلوس دیکھ کے اپنی موت آپ مر جاوے زندہ بن کے اللہ اکبر حضور غزالی زمان احمد سید کاظمی شاہ صاحب دے لخت جگر انہاں دے جملے میں کو یاد ہیں حضور ارشد سیدنا وڈے مظہر آئی کہ میرے وجدان یادے اور ایمان یادے کہ این قادیان والیاں کو کافر دیمن والا ذوالفقار علی بھٹو ان کو ختم نبوت تے پارے دیمن ای ہوئی کافی ہے جنت سی قبر بھی ہو کامیاب ہے حشری ہو دا کامیاب تے دوستو ذرا غور کرو بڑا پر فتن دور میں چفیرو قادیانیاں واسطے آسانیاں ہیں اور نبی دے غلامہ واسطے پریشانیاں ہیں نبی دا ملاد منا اور پھیرے ہے کہ ہر سال ملادے تے کم از کم اے چہرائی آباد ہوئے ویڑھائی آباد ہوئے قرآن نال اور مسجد بھی افسوس ہوندے کہ 40 سال ہو گئے جتے ملاد پڑھی دن ملاد پڑھاون آلے نے ڈاڑھی نہیں رکھی نماز نہیں پڑھدا یہ ہن مغرب دی نماز کوئی نہیں پڑھ کے آئے عشاء دی نماز پتے ونج نصیب ہو سی دوستو یاد رکھو
کوئی بھی شخص نبی سیندی شریعت تی چھتری تلوں ایک سیکنڈ بھی بہر نہیں نکل سکتا. اللہ پاک میرے جملے اپنی بارگاہ قبول فرماوے. یہ توڑے مل کے باوانی کٹتے صدقے میری معصیت، میری خطاواں اور میرے گناہوں کو بھی معاف فرماوے. اللہ تعالیٰ اساں سب کو اپنا سونا گھر بھی دکھاوے، یار دا در بھی دکھاوے. اللہ تساں سارے بانیان، میزبان، محنت کرن آلے، شامل ہون آلے سب دے دینی دنیا ہوگی سب توڑیاں پریشانیاں دور فرماوے. وما علینا الا